أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی نوجوان ساتھیوں، 23 پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ کل کے درس کے اندر ایک بہت اہم بات جو چھوٹ گئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان دنیا کے اندر جیتا ہے اپنی عزت کے لیے، یعنی عزت تلاش کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری کیا رہے، عزت باقی رہے، اور کبھی کبھار اسی عزت کے بچاؤ میں اور اسی عزت کو اتنا اہمیت دے دیتا ہے وہ کہ دین سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیوی معاملات کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنا مددگار سمجھ کر کے اپنی عزت کو پانے کی کوشش کی ہے، اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم عزت تلاش کر رہے ہو نا، تمہیں عزت وہ دے گا جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس عزت ہے عزت وہ دے گا۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ من کان یرید العزت للہ عزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت تلاش کرتا ہے نا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کو دودھ لینا تو کہاں جانا پڑے گا؟ ہم کو دودھ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمیں جو چیز لینی ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اب عزت ہم کو چاہے تو ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کے پاس جانا پڑے گا، تو ہم کو عزت ملنے والی ہے۔ اب غیروں کے نقش قدم پر چل کر یہود و نصارہ کے ان کی کار فرمائی کر کے آدمی سوچے کہ ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے، ہمارا بہت نام ہو جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ حقیقی معنوں میں عزت کہاں ملنے والی ہے؟ اللہ کے یہاں ملنے والی ہے۔ 23 پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ یاسین سے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کی شروعات کی ہے قسم کھا کر کے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کس کھائی ہے؟ قرآن کریم کی، اور قسم کھائی جاتی اس چیز کی جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہو یا جو بہت ہی عظیم شے ہو۔ تو قرآن مقدس کی اگر عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اسی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی تو کسی کھائی ہے؟ اس قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین۔ اور قسم آدمی کب کھاتا ہے؟ اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو جب قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی، اس کا مطلب جو آگے بات بیان کے ذریعے وہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین۔ یہ دنیا والے نہیں مانتے، نہ مانے، آپ رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے رسول ہیں۔ اگر یہ کفار، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ اگر آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن میں اس قرآن مقدس کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ آپ کیا ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں، آپ سچے رسول ہیں، علی صراط مستقیم۔ اور جتنے رسول آئے سب کے سب کس پہ تھے؟ صراط مستقیم پر تھے، اور آپ بھی کیا ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ قرآن مقدس کو نازل کیوں کیا، آپ کو بھیجا کیوں گیا؟ تاکہ آپ ڈرائیں جو تو آپ کے قوم کے لوگ ہیں، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ اس قرآن سے اور رسول کی نصیحت سے کون ڈرنے والے ہیں؟ جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا ہی نہ ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہی نہ ہو، اس کے لیے یہ قرآن کے 30 پارے اور 1,24,000 انبیاء کرام اور اللہ کے بے پناہ وعیدیں سنا دی جائیں۔ اگر اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے وہ، تو پھر اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے، وہ کسی کام آنے والا اس کو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول سے، قرآن مقدس سے اور ان کی نصیحتوں سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا، لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ دنیا کے اندر کیا چیز جانی ہے، کس کے حق میں کیا ہے، کس کو کیا پانا ہے، کس سے کیا چھیننا ہے، اور انسان کیا کھائے گا، کہاں رہے، کیا، سب کچھ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اس میں اللہ نے امام مبین کہا۔ امام مبین یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ کا ایک نام ہے، ایک نام لوح محفوظ ہے، ایک نام کیا ہے؟ امام مبین ہے، اور ایک نام اس کا ہے ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں، جس کے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے تقدیر، اس کی نصیب، کیا لینا، کیا ملنا، کیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی روز زمین کے اوپر ہے، جتنی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے کے نصیب، کہاں مرے گا، کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کے نگاہ سے، اس کے نگرانی سے ہم باہر ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک مثال دیا ہے اہل قریہ کا، کہ اس گاؤں کا نام ذکر نہیں کیا،
گاؤں کے تعلق سے کیا اللہ نے فرمایا؟ کہا کہ اس گاؤں کے اندر 2 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے. گاؤں والے راستے سے بھٹک گئے تھے, گمراہی کا شکار ہو گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 2 نبی بھیجے پہلے. ان 2 نبیوں کی بات کو ان قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سب کے پاس تیسرا نبی بھیجا ان 2 نبیوں کی تائید کے لیے, ان کے ساتھ دینے کے لیے. آخر ان لوگوں نے پھر بھی ضد کا مظاہرہ کیا اور اپنی بات پر یہ لوگ اڑے رہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جب یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اب یہ لوگ مل کر کے ہم کو توحید دعوت دے رہے ہیں, ہمیں اتنے سے معبودوں چھڑا کر کے ایک اللہ کی بات کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ اب ان کو قتل کی پلاننگ کرنی شروع کر دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے پلاننگ کرنا شروع کی انبیاء کے قتل کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ, ایک آدمی اہل توحید کو کھڑا کیا جو گاؤں کے کنارے حصے میں رہتا تھا. وہ بھاگتا ہوا آیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی, وہ آدمی بستی کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب کوئی برائی ہو, کوئی گناہ ہو, تو انسان کو چاہیے اس کو جلدی سے روکے, اس کو جلدی سے ختم کرے. انبیاء قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے نا, تو انبیاء قتل سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو سچائی بتانے کے لیے جلدی کرنا چاہیے. تو آدمی بھاگتا ہوا آیا اور قوم والوں کو مخاطب کیا, کہا کہ دیکھو نبی کی, رسولوں کی اتباع کر لو, ان کی بات کو مان لو. کہا کیوں مان لیں ہم؟ کہا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا ہے جو بغیر کسی اجرت کے, بغیر اپنے کسی ذاتی مفاد, بغیر کسی فائدے کے اگر آپ کچھ بتا رہا ہے نا, تو وہ دھوکے باز نہیں ہے, وہ آپ کے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہا ہے. یہاں انہوں نے کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون, تم ان کی بات اس لیے مانو, ان کی بات کی پیروی اس لیے کرو کیونکہ یہ لوگ آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے, اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فری میں دعوتی کام یا فری میں کسی کو نصیحت کر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا, اس آدمی نے کہا کہ ان کی بات مان لو. جب ان لوگوں نے دیکھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بیان, ایک تقریر ان کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سمجھانے کے لیے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں کسی اور کو نہ معبود مانوں, تو یہ تو کم عقلی کی بات ہے. سمجھانے کے بعد انہوں نے, جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ کے پھٹ پڑا بیچ میں, ہماری پلاننگ تھی کچھ اور, یہ بیچ میں آ گیا, تو انہوں نے کیا کیا, رسولوں کو چھوڑ کے پہلے اسی کو مل کے ماننے لگے. اور جب وہ لوگ وہاں سے جدا الگ ہوئے, تب تک آدمی کیا تھا, اس کی جان جا چکی تھی, وہ مر چکا تھا. اللہ نے بیان فرمایا کہ دین کے راستے میں اور توحید کو عام کرنے کے لیے یا انبیاء کے دفاع میں جو آتا ہے, گرچہ مارا جائے وہ شہید تو ہے, اس کو عالم برزخ کے اندر نہیں رکھا جاتا, اس کو سیدھے کہا جاتا ہے, اس کی روحیں جنت کو جاتی ہیں, اور جنت کے اندر شہداء کی روحیں اڑتی رہتی ہیں. اب شام ہوتی ہیں تو عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں نا, وہاں جا کے بیٹھتی ہیں. یہ خاص پروٹوکول ہے ان کے لیے جو اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے جنت میں داخل کر دیا. اب جب جنت میں ان کو داخل کیا گیا, تب یہ آدمی خواہش کیا کر رہا ہے, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہا کہ کاش کی لوگ جان پاتے میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ میں نے اللہ کی توحید کی بات کی اور اللہ کے راستے میں مارا گیا. کہا کاش کہ لوگ جان پاتے اور کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے. تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قسم کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص ان کا پروٹوکول رکھا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, رسول کچھ ہی بولے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا, اور عذاب ایک چیخ کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے اور مر گئے. قرآن کے الفاظ ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. خامد کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا, اور انسان جو حق بات کو انکار کرتا ہے اس کے اندر ایک کسی گرمی ہوتی ہے, یا تو عہدے پہ بہت بڑا ہے تو نہیں سنتا کسی کی بات, بہت سارے اس کے فالوور ہیں اگر تو جلدی بات سنتا نہیں کسی کی. تو جو گرمی عہدے کی ہو, مال کی ہو, یا اسباب کسی بھی چیز کی گرمی جو ہو, اللہ نے کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ, صرف ایک چیخ اللہ کی جانب سے, صرف ایک چیخ نے انہیں ٹھنڈا کر دیا. جتنی بھی گرمی تھی ساری کی ساری ہیکڑی کیا ہوگی, ختم ہو گئی. سارے سارے لوگ ختم ہو گئے, مٹ گئے. بتانا چاہ اللہ تعالیٰ کہ توحید کے مقابلے میں جو کوئی بھی حد سے تجاوز کرے گا اور ضد پہ بضد رہے گا اپنے بات کو منوانے کے لیے اس کے انکار پر, تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بس ایک جھٹکے کے اندر انہیں کیا کر دے, سب کو خاموش کر دے. اور معلوم ہے آپ کو نا کہ جسم کی گرمی جو ہے یہ انسان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اور اگر ٹھنڈا جسم ہو گیا کیا بولتے, جب اس سے روح نکل کیا بولتے, دیکھو ٹھنڈا باڈی, ٹھنڈی ہوگی باڈی, مطلب جان نکل گئی. بولتے ابھی کوئی جلدی آیا تو بولتے کہ دیکھو ابھی بالکل باڈی گرم ہے, ابھی روح نکلی. مطلب گرمی جسم کے اندر جو ہوتی ہے وہ زندگی کا ثبوت ہوتا ہے, اور اگر روح نکل جائے جسم ٹھنڈا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے سارے کو خامد کر دیا, یعنی ٹھنڈا کر دیا ان لوگوں کو, ایک آواز کے اندر سب کو سب ختم ہو کے مر گئے. اللہ نے پھر آگے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض
اللہ کے اصول ایک قانون اللہ تعالیٰ کا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے سب کا جوڑا جوڑا ہے. یہاں تو بیان فرمایا کہ تم بیت الارض جو زمین سے اگتے ہیں اس کا بھی جوڑا ہے, ومن انفسہم تمہارے اپنے نفسوں میں بھی جوڑا ہے, ومما لا یعلمون اور ان بھی چیزوں کا بھی جوڑا ہے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. اب قیامت تک جتنی بھی چیزیں دریافت ہوتی رہیں گی, جتنی بھی چیزیں معلوم ہوتی رہیں گی, یہ اس کے اندر آ گیا کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے نا اس کا بھی جوڑا ہے. اور مزید ریسرچ کی وجہ سے معلوم ہوتا جائے دن بدن کہ جو پتے ہوتے ہیں نا پھل, ان پتوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں, اور بجلی کے اندر بھی پلس مائنس کا جڑے نا تو بجلی جلنے والی نہیں ہے. اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جب ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قیامت ہے, آخرت کی زندگی ہے. اس کے ثبوت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی جوڑا کچھ ہونا چاہیے نا. تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. ہر چیز کا جوڑا ہے اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. اور یہ بھی چیز معلوم ہے کہ جب تک جوڑا اپنے جوڑے سے نہیں ملتا ہے, کوئی چیز اپنے جوڑے سے نہیں ملتی ہے تو اس کا مقصد رزلٹ حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر شوہر بیوی سے نہ ملے بچہ نہیں ہونے والا, ایسی اگر پلس مائنس دونوں نہ جڑے لائٹ نہیں جلنے والا. اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آخرت کو نکال دیا جائے اور دنیا کا جوڑا ہی نہ مانا جائے تو دنیا کا مقصد مطلب ہی نہیں سمجھایا نا. اللہ نے کیوں پیدا کیا انسانوں کو؟ کچھ نہیں سمجھایا. اس کا مطلب آخرت ہے, یقینی ہے, اس میں کوئی شبہ گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آدمی فلسفیانہ طور سمجھ لے تو سمجھ لے, منطقی سمجھ لے تو سمجھ لے, قرآن کی آیت تو ہے ہی بالکل واضح طور سے سمجھانے کے لیے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اور ان چیز کا بھی جوڑا ہے جس کے بارے میں تمہیں ابھی علم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا یہاں پر نسل کے بارے میں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي لها ان هو الا ذکر وقرآن مبین. کہا کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی, وہی پوئٹری, ہم نے آپ کو شعر گوئی یا شاعر نہیں بنایا ہے اور نہ ہی آپ کے شان کے لائق ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, یہ سراسر کیا ہے؟ ایک طرح سے نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے. شعر کیوں نہیں سکھایا گیا؟ کیونکہ نسل میں شان کے لائق ہی نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اس قرآن کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں جو زندہ ہیں اور کافروں پر حق کو بالکل واضح کر دیں. اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے یہ قرآن مقدس جو ہے یہ زندوں کے لیے ہے. قرآن مقدس مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, جب روح نکلنے والی ہے تو بولتے ہیں کہ بابو سورہ یاسین پڑھ دو, روح آرام سے نکل جائے. مطلب جو قرآن اللہ نے دیا تھا زندہ کرنے کے لیے, اس قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے روح اس کو کسی کو مردہ کرنے کے لیے, روح نکالنے کے لیے. جبکہ صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے. یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے, لیکن لوگوں کا ماننا اپنا. تو اللہ یہاں بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ زندوں کے لیے ہے تاکہ انسان کیا ہو جائے, اللہ اس کے رسول کو کی حقانیت اور دین کی اہمیت سمجھ جائے, اس کے مطابق عمل کرے, اور کافر جو ہے یہ جان جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اس قرآن مقدس کا استعمال زندوں پہ کرنے سے مرتبہ. اب جب روح نکل گئی, جس نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں چھوا اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا جا رہے ہیں, قرآن پڑھ کے بخش دو بھائی بخش دو, کیا فائدہ اس کا؟ کچھ نہیں فائدہ ہے. بس نہ جانا چاہیے اس کو کہ جو اس نے اپنے لیے کیا ہے. البتہ 3 چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہے نا, 3 چیزیں جو ہے نیک اولاد چھوڑا ہے, اگر دعا کریں گے تو اس کے لیے فائدہ ہوگا, صدقہ جاریہ کر دیا ہے تو وہ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ جس نے کبھی زندگی میں قرآن چھوا ہی نہیں ہے اب اس کو پڑھ کے بخشایا جا رہا ہے کہ بخش دو اس کے لیے, بخش دو اس کے لیے, تو فائدہ ہو جائے گا, اس سے فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا, اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور کاریگری کی دلیل دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ پوری اللہ کو چھوڑ جتنا مخلوق ہے سب کے اوپر اس کی حاکمیت, اس کی پکڑ کتنی مضبوط ہے, اور ساری چیزیں اللہ کے تابع کس قدر ہیں مکمل طور سے. اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ میں کس چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, جب میرا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ان کو حکم نہیں کرنے کا ضرورت نہیں پڑتی, بس میں اتنا کہتا ہوں کن ہو جا فیکون, پس وہ کام ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو اگر ہم اور آپ کہنے والا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو کیا کرنا, راضی کرنا پڑے گا. اللہ نے مختلف ہم کو مواقع دیے ہیں, مختلف ہم کو ایسے دن رات بہت سارے ہم کو دیے ہیں کہ ہم کیا کریں, اللہ کو راضی کر لیں. اگر اللہ کو راضی کروا کے ہم یہ کلمہ اللہ سے کہلوا لیں اپنے حق میں, اے اللہ تو ہمارے بارے میں کہہ دے کہ اللہ ہم ہو جائیں جنتیوں میں سے, اللہ کہے گا, لیکن پہلے اللہ ہم اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. اب راضی کرنے کے جو طریقے ہیں, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, فرائض ادا کرنا ہے, نبی کی اتباع کرنی ہے, اور برائی سے روکنا بھلائی, یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں, ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات شروعات ہوتی ہے, اس کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نے کہ جو مجرم لوگ ہیں
سب کو جمع کیا جائے گا, کہا جائے گا کہ یہ سب کو جمع کرو, ان لوگوں کو ظالموں کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جن کی عبادت کی جاتی تھی, ظالم اور جن کی عبادت کی جاتی تھی. سمجھا رہا؟ عبادت کی جا رہی ہے مطلب وہ کہ معبود ہو گئے, کرنے والے عابد ہو گئے. تو اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنایا جا رہا ہے کیا ہو گئے, وہ معبود ہے وہ, اور کرنے والے یہ ہو گئے مشرک. کہنا یہ اللہ جا رہا ہے کہ مشرک کیا ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ احشروا الذین ظلموا, جمع لوگ کرو جن لوگوں نے ظلم کیا, مطلب جن لوگوں نے شرک کیا, وما کانوا یعبدون, اور جن کی عبادت کی جاتی تھی. ان سب کو جمع کس لیے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم کچھ نہیں ہے, سیدھا راستہ کچھ نہیں ہے, جنت جانا کچھ نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہ فہدوہم الی صراط الجحیم, انہیں ذرا جہنم کا راستہ دکھا دو. جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کو پکارتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ یہی سب کچھ ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, ذرا ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو. وقفوہم, پھر اس کو روکو, ان کو ٹھہراؤ, ان کو انہم مسئولون. اب ان سے سوال جواب کرنا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ دنیا کے اندر تمہارا انکار تھا, اب تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا جہنم کا راستہ. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا سچائی حقیقت کیا ہے؟ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وقفوہم, ان کو ٹھہراؤ, انہم مسئولون, ان سے سوال جواب کرنے, ان سے پوچھ تاچھ کرنا ہے. ما لکم لا تناصرون, کیا ہو گیا تمہیں, ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دنیا کے اندر بہت دوسرے کی مدد کر رہے تھے نا, وہ فلاں کو باوا بنا لیا, اب ان کے سامنے جا کے جھک رہے ہیں, گر رہے ہیں, کیا کر رہے ہو؟ اب یہاں جب کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا, تم نے اپنے مقام اور اپنے حقیقی زندگی کو تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھ سے, اب تم لوگ مدد کیوں نہیں کرے دوسرے کو؟ تو بچاؤ نا دوسرے کو. دیکھو تم کو جہنم میں جانا ہے, ہم تم کو بچا رہے, کیوں نہیں بچا رہے؟ تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے, یہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن یا اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی تم کو دی ہی نہیں ہے کہ تم کسی کو جہنم سے بچا سکو. اس دن سب کے سب لوگ کیا ہو جائیں گے, دست بستہ ہو جائیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ ہاں ہم لوگ مجرم ہیں, ہم سے گناہ ہوا ہے. اللہ اس کے بعد سورہ صافات کے اندر جہنم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ انسان کے سامنے جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ شجر زقوم جو ہے, جو کغل حمیم, جو بالکل حلق میں اٹکنے والا ہے, جہنمی جو خوراک ہے, یہ اچھا تمہارے لیے ہے یا جو نبی اس تک تم کو دعوت دے رہے تھے جنت کا جو نعمت ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے؟ ان سے یہ پوچھا جائے گا ان سے. اور کہا کہ جہنم کا درخت جو ہے اس کی جڑ کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے. اور جہنم کے اندر کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے. ظاہر سی بات ہے جو درخت جہنم کے اندر پل رہا ہو, بڑا ہو رہا ہو, اس درخت کا پھل کتنا خطرناک ہوگا وہ اسے اندازہ لگا لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے صورتحال, اس کے جو شگوفے ہوں گے نا, کانہ روح شیاطین, شیطان کے سر کے برابر ہوں گے, اتنے بڑے بڑے اس کے شگوفے ہوں گے. اور کہا کہ فَإِنَّهُمْ لَأَكْلُونَ, جو اس کو کھائے گا نا اس کے پیٹ کو پھاڑتے اس کے ہتھیلی کو باہر نکل جائے گا, اتنا خطرناک ہوگا وہ. اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے, عیسیٰ السلام کا اور ان کے باپ بیٹے کا, جو قربانی کا معاملہ تھا. اور خواب میں دیکھے انہوں نے, بار بار 2-3 بار دیکھا, پھر کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کو ذبح کر رہے ہیں. تو باپ بیٹے جو یہ بات ہو رہی ہے, اور بیٹا اپنے باپ کا جس قدر سے فرما برداری کرتے ہوئے سب سے تسلیم خم کرتا ہے, وہ رہتی دنیا تک, رہتے قیامت تک انسان کو کیا ہے, نصیب تک سبق ہے کہ باپ جو بیٹا ہو وہ باپ کا اتنا فرما بردار ہو کہ اگر باپ حق بجانب ہوتے ہوئے بیٹے کی جان بھی مانگ لینا تو بیٹے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. باپ اگر حق پہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے سے جان کا مطالبہ بھی کر لینا تو اس کو اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر بہت سارے واقعات بیان فرمائے انبیاء کے, خاص طور سے جو کفار اور موحدین توحید پرستوں کے صحابہ کرام کے جو جھگڑا ہوا اس کا بیان فرمایا, اور بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا ہے. میں نے اس کو شاید اس سے پہلے میں بیان کیا اس کو کہ 3 اندھیروں بیان کیا ہے, پیدا کیا ہے. تو اس کا اس مطلب یہ اللہ تعالیٰ اپنے کامل قدرت اور کاریگر کا مظاہرہ کر رہا ہے. انسان ہے, اس کو کام کرنے کے لیے, کوئی بھی چھوٹی چھوٹی کام کرنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے روشنی کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا, فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اسی ایک مثال پر, اسی ایک آیت پر انسان غور کر لے تو اللہ کا پرستار ہو جائے گا, وہ تمام موجودہ باطلہ کا انکار کر دے گا. اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے اور قرآن و حدیث سے زندگی گزارنے والا بنائے. ہم سب کو اجازت ہے کہ ہم اسلام پر قائم دائم رکھیں, ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ وبرکاتہ.